سو ابھی کا ہمارا جو ٹاپک ہے ایٹریبیوٹس آف ٹیچرز، اس ٹاپک کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ ایٹریبیوٹس آف ٹیچرز میں کون سے میجر آبجیکٹیوز ہیں جو پروسپیکٹیو ٹیچرز جو ہیں وہ اس کو پڑھنے کے بعد کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ سو یہاں پر ہم سب سے پہلے تو دیکھیں گے کہ پروفیشنل ٹیچر کے کون سے ٹریڈس ہیں۔ سو یو ول گین انسائٹ انٹو دی ٹریڈس آف پروفیشنل ٹیچرز۔ اس کے بعد میرا دوسرا جو ہمارا آبجیکٹیو ہوگا کہ کنٹریبیوٹ ٹو امپروونگ دی کوالٹی آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ۔ اگر ہم یہ ٹریڈس کو دیکھ لیں یا ٹریڈس کو سیکھ لیں تو پھر ہم ان ٹریڈس کے ذریعے سے اپنی ٹیچنگ کی کوالٹی کو کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں، پھر ٹیچر پروفیشن کو ہم ایکٹیولی پروموٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ٹیچر پروفیشنل اسٹینڈرڈ جو ہیں ان کو ہم مینٹین کر سکتے ہیں، امپروو کر سکتے ہیں۔ سو ٹیچر پروفیشنل اسٹینڈرڈ جو ہیں ان کی بھی ہم بعد میں بات کریں گے۔ اور پٹنگ یور سیلف ایز یو آر آلریڈی ان فیلڈ آف ٹیچنگ، ہم اس حوالے سے ریفلیکشن کر سکتے ہیں اور ریفلیکشن کر کے اپنی ٹیچنگ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ سو یہ اس سیشن کے چند میجر آبجیکٹیو ہیں۔ پاکستان کی جب ہم پاکستان کے اندر ٹیچرز کے حوالے سے دیکھتے ہیں، سو پاکستان کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہ اسلامک ریپبلک ہے اور اس کی بڑی اسٹرانگ فاؤنڈیشنز ہیں جو اسلام کے اوپر استوار ہیں۔ اسلامی نظریے کو لے کے ہم چلے اور اسلامی نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اسٹیٹ جو ہے مارچ وجود میں آئی۔ اس وجہ سے اسلام جو ہے اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسلام بہت زیادہ ایمفیسس کرتا ہے، بہت زیادہ فوکس کرتا ہے امپورٹینس آف ایجوکیشن کے اوپر۔ سو تعلیم اور تعلیم دینے والا ان دونوں کے بارے میں اسلام کے اندر ہمیں بہت احادیث ملتی ہیں۔ قرآن کے اندر تقریباً کوئی 70 کے قریب تو اسپیسیفک تعلیم کے حوالے سے ورڈ یوز ہے، کیونکہ اس کے علاوہ تو بہت دفعہ آیا مختلف انداز میں، مختلف جو الفاظ میں آیا جس کا کہیں نہ کہیں کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ پھر سے تعلیم کے حوالے سے آتی ہے۔ پہلی جو آیت نازل ہوئی، سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس آیت کے اندر ہی پڑھنے اور پڑھانے کی بات نہیں کی گئی بلکہ پڑھنے اور پڑھانے کا حکم دیا گیا، اقرأ پڑھو۔ سو اٹ از ان اے آرڈرلی فارم، اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر دے رہے ہیں کہ پڑھو۔ تو یہ جو آرڈر کے انداز میں بات بیان ہوئی ہے، اس وجہ سے قرآن کے اندر تو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے بہت احادیث بھی ہیں اور قرآنی آیات بھی ہیں۔ کیا پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس حوالے سے اس طرح سے وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر ایک اور جو دوز ہیونگ اے نالج، جن کے پاس علم ہے ان کے لیے زمین پر جو چوپائے ہیں، سمندر میں جو مچھلیاں ہیں، ایون بلوں کے اندر چونٹیاں جو ہیں وہ رحمتوں کی دعائیں کرتی ہیں۔ تو یہ جو ہمیں باتیں ملتی ہیں قرآن کے حوالے سے اور اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث مبارکہ کی نظر میں، تو اس میں ہمیں تعلیم اور تعلیم دینے والا دونوں کے اوپر بہت امپورٹنس جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ دیٹس وائی اسلام attaches great importance to education and the educators as well۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایز اے ٹیچر اسٹیٹس کو پھر بیان بھی کیا اور آپ نے اس پر فخر بھی کیا کہ آنا بسکو معلمہ، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اس طرح سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اپنی پرائمری ڈیوٹی جو ہے ایز اے پروفٹ کی جو بیان کی، وہ teach by saying I have been sent only as a teacher to you۔ جو ایز اے پیغمبر جو انہوں نے اپنی پرائمری ڈیوٹی بیان کی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس دنیا میں ٹیچر بنا کے، معلم بنا کے بھیجا گیا۔ تو اگر ہم کہیں کہ ٹیچر کی بات ہے تو to explain his duty he also said I have sent only to complete moral virtues۔ تو ٹیچر کا کام جو ہے وہ صرف تدریس کرنا نہیں ہے بلکہ ہولسٹک ڈیولپمنٹ اور اس میں جو مورل کریکٹر ڈیولپمنٹ ہے، یہ ٹیچر کی ذمہ داریوں میں بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے۔ سو
فرسٹ ٹیچر ان یونیورس. آپ جانتے ہیں فرسٹ ٹیچر ان یونیورس میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے یہ شعبہ جو منتخب کیا. یہ منتخب کرنا کہ اللہ تعالیٰ خود سب سے پہلے ٹیچر ٹھہرے جب انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے, اور اس کے بعد پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ایز اے ٹیچر جو ہے وہ پیش کیا. سو یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ٹیچر کو بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ٹیچر کون ہے اور ٹیچر کے اندر کون سی مین ایٹریبیوٹس جو ہے وہ ہونے چاہیے. ٹیچر کون ہوتا ہے؟ ویسے پہلے ٹیچر کی ڈیفینیشن ہے کہ ٹیچر ایک ایسا آدمی ہے کہ جو دوسروں کو علم سیکھنے میں, مہارتیں سیکھنے میں اور کمپیٹنسی سیکھنے میں مدد دیتا ہے. ٹیچر از اے پرسن who helps others in acquiring knowledge, skills and competencies. تو ٹیچر ہوگا. تو ٹیچر ہمیشہ ہیلپر کی صورت میں ہوگا. ہیلپر از another characteristic or attribute. ہوم ٹیچر کا بھی ورڈ یوز ہوتا ہے. ہوم ٹیچر کون سا ہوتا ہے؟ ایسا شخص کے جو گھر پہ پڑھاتا ہے اور اس میں فیملی ممبر ہو سکتا ہے, یا ایسا فرد کے جو گھر پہ پڑھاتا ہے اور اس کو پیسے نہیں دیے جاتے, وہ ہوم ٹیچر ہے. who is not paid, one who is not paid, وہ ہوم ٹیچر ہوگا. آج کل ہم نے جو ٹیوشن پڑھانے والے کو بھی ہوم ٹیچر ہم نے لگایا ہوا ہے, وہ ہوم ٹیچر نہیں ہے, وہ فارمر ٹیچر ہے. one who is employed for teaching in school, وہ اسکول میں بھی پڑھاتا ہے, اسکول سے باہر گھروں میں بھی جا کے پڑھاتا ہے, وہ فارمر ٹیچر ہے. ہوم ٹیچر کون سا ہوگا کہ جو گھر پہ پڑھاتا ہے لیکن وہ فیملی ممبر کا یا ہوتا فیملی ہو بٹ وہ پے نہ ریسیو کر رہا ہو. پروفیشنل ٹیچر کون سا ہے؟ پروفیشنل ٹیچر ایسا ہوگا جو لائسنس پروفیشنل ٹیچر ہوگا, جس کی ڈیزگنیشن جو ہے وہ ایز اے پروفیشنل ٹیچر ہوگی, جو پوزیس کرتا ہے ڈگنیٹی اینڈ ریپوٹیشن ود ہائی مورل ویلیوز ایز ویل ایز ٹیکنیکل اینڈ پروفیشنل کمپیٹنس. ایسا فرد کہ جس کے اندر پروفیشنل کمپیٹنس ہے, ایسا فرد جس کے اندر ٹیکنیکل اور پروفیشنل کمپیٹنس ہے اور ہائی مورل ویلیوز ہیں, ساتھ میں وہ ریپوٹیشن بھی رکھتا ہے ایز اے ٹیچر, ڈگنیٹی اینڈ ریپوٹیشن, تو وہ پروفیشنل ٹیچر. تو ٹیچر کو جہاں باقی بہت زیادہ اس کے ایٹریبیوٹس ہیں, نالج اور انسائٹ پرووائڈر ہونا چاہیے. علم تو وہ دے گا ہی, لیکن علم کے ساتھ بصیرت بھی دینے والا ہے. تو بصیرت کیا ہے؟ طلباء کے اندر جو ہے طلباء کے دماغ کو روشن کرنے والا ہو, طلباء کے مائنڈ کو اگنائٹ کرنے والا. ایسا ٹیچر ہو کہ جو بچے کے ٹیچر کا کام جو ہے بچے کے مائنڈ کو فل کرنا نہیں ہوتا. ٹیچر شوڈ ناٹ ٹرائنگ ٹو فلنگ دی مائنڈ آف دی اسٹوڈنٹس, کیونکہ بچے کا دماغ جو ہے وہ کوئی سراہی نہیں ہے, وہ کوئی جار نہیں ہے کہ جس کو فل کرنا ہے, بلکہ بچے کا مائنڈ جو ہے وہ فائر ہے. ٹیچر شوڈ تھنک اباؤٹ دیٹ کہ دی مائنڈ آف دی لرنر از لائک اے فائر دیٹ شوڈ بی اگنائٹڈ بائی دی ٹیچر. کہ ٹیچر اس کو چنگاری لگائے, اور چنگاری جب لگائے تو وہ پھر اس کو ایسے روشن ہو جانا چاہیے کہ اس کی وجہ سے وہ ڈیسیژن میکر ہو جائے اور پرابلم سالور خود سے ہو جائے. اسی طرح سے مینٹور ہے, مینٹور جس میں وہ کاؤنسلر ہو سکتا ہے, سپورٹر ہو جا سکتا ہے, گائیڈر ہو سکتا ہے, ایسا کہ جو انسپائریشنل کوالٹیز رکھتا ہو, جو موٹیویٹر ہو, جو بچوں کے ذہن کو کھولنے والا ہو, بچوں کے ذہن کو اوپن کرنے والا ہو, ایسا کہ جو پازیٹیو ڈفرینس بنا کرنے والا ہو ان دی لائفز آف مینی, لوگوں کے جو زندگی ہے ان کو بدل دینے والا, ان کو سنوارنے والا ہو. ایک ایگر ٹیچر ہوتا ہے, آلویز ایگر ٹو لرن نیو کانسیپٹس, اس کو ہم ایگر ٹیچر کہیں گے. پھر ریفلیکٹیو پریکٹیشنر, ایسا شخص کہ جو ریگولر انٹرولز کی طرف اپنے آپ کو دیکھے, لوکنگ بیک ٹورڈز ہز ٹیچنگ, looking back at his work that he is doing. So again and again وہ اپنے اس کام کو, اپنے ورک پروسیس کو دیکھے اور دیکھنے کے بعد اس کو اسیس کرے, اس کے اوپر اپنے مائنڈ کے اندر فیڈ بیک کرے اور ریگولر انٹرولز کے اوپر اپنے آپ کو اسیس کرے, تاکہ وہ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کر جائیں, اپنے اندر امپروومنٹ لے کر آئے. اس کو ہم ریفلیکٹیو پریکٹیشنر کہتے ہیں. So regular intervals, looking back at the work they do, and after looking at the back, he considers how
he can improve himself. So ایسی صورت میں وہ reflective practitioner ہوگا. So he should reflect on the work that he is doing. ہمیشہ سے آپ کو اس کے اوپر ریفلیکشن کرنی چاہیے, اور یہی ریفلیکٹیو ٹیچنگ ہوگی کہ جس کے ذریعے سے ٹیچر جو ہے وہ سوچ وچار کرنے کی طرف جائے گا. ٹیچر اپنی ٹیچنگ کے اوپر سوچ وچار کرے گا, اپنی ٹیچنگ پریکٹسز کے اوپر سوچ وچار کرے گا, اور پھر وہ تمام جو کچھ اس نے جو کام کیے, تمام جو ورک پروسیس کے اندر جتنی ایکٹیویٹیز اس نے سر انجام دی, جو کچھ اس نے پڑھایا, جو کچھ طلباء نے پڑھا, اس کو وہ اینالائز کرے گا, اور اینالائز کرنے کے بعد پھر وہ ان کے اندر امپروومنٹ لے کر آئے گا, یا جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں ان کو تبدیل کرے گا, بہتر طور پر ان کو تبدیل کرتے ہوئے اپنی ٹیچنگ کو امپروو کرے گا. تو یہ ریفلیکٹیو پریکٹیشنر ہے. تو ٹیچر کو جب آپ دیکھتے ہیں تو 6 اسٹیپس آف بیکمنگ اے ماسٹر ٹیچر. پہلا کیا ہے؟ اینالائز یور موٹیوز فار ٹیچنگ. ٹیچر کو جو ہے وہ اپنی ریئلائز یور موٹیوز فار ٹیچنگ, اپنی جو ٹیچنگ کے لیے اس کے اندر جو تحریک ہے اس کو ریئلائز کرنا ہے, اس کو احساس ہو کہ میں ٹیچر ہوں, اور اگر میں ٹیچر ہوں تو پھر میرے اندر وہ جو ٹیچر بننے والا موٹیو ہے وہ ہمیشہ سے قائم اور دائم رہنا چاہیے. پھر میں اپنے اس ٹیچنگ پر پراؤڈ بھی فیل کروں گا. ٹیچر کو اپنی ایٹیٹیوڈ اور ابیلٹی کو ڈسکور کرنا, اگر وہ اپنی اس ایٹیٹیوڈ اور ابیلٹی کو ڈسکور کرے گا تو وہ بہتر طور پر ٹیچر بھی ہوگا. سو ایگزمپلری ٹیچرز کی کوالٹیز جو ہے, ایگزمپلری ٹیچر کی کوالٹیز وہ اس کو اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے, تاکہ وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بہتر طور پر رابطہ قائم کر سکے. اس کو پروفیشنلی اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے تاکہ وہ اپنی ٹیچنگ کو بہتر طور پر سر انجام دے سکے. اسی طرح سے مورل بیہیویئر وہ بہتر کرنا ہے. مورل بیہیویئر جو ہے یہ بہت اہم ایک ایٹریبیوٹ ہے. مورلی ٹیچر کو بڑا ساؤنڈ ہونا چاہیے. کریکٹر جسے میں نے کہا تھا, competence, confidence and character, that character is actually moral behavior of the teacher. اور یہی moral behavior طلباء کے اندر اور اپنے اندر بھی اس کو پروموٹ کرنا ہے. پھر ٹالرینس اور ڈٹرمینیشن, اس کا بڑا تعلق, بڑے آپس میں کمبینیشن ہونا چاہیے. برداشت, عدم برداشت والا ٹیچر نہیں بن سکتا. سو عدم برداشت جو ہے اس کو ختم کر دینا ہے. ٹالرینس ہے اور ڈٹرمینیشن ہے. اسٹیمنا اور پیشنس جو ہے یہ بہت اہم ہے ٹیچر کے لیے, ان کی بہت ضرورت ہے آج کل بھی ٹیچرز کے اندر. پھر لیسن پلان جو ہے وہ جانتا ہو, ایسا لیسن پلان کرنے والا کہ جو لیسن پلان امپلیمنٹ بھی ہو سکتا ہو. تو جب ہم اچھی ٹیچنگ کی بات کرتے ہیں تو اچھی ٹیچنگ کے لیے بہت اہم ضروری ہے کہ اس کے پاس آؤٹ اسٹینڈنگ پلان جس کے اندر تمام طلباء کی جو نیڈز ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں. پرفیکٹ انسٹرکشنل پریکٹس جانتا ہو اور اس کے پاس اسیسمنٹ اسکلس بھی. اور نیکسٹ پازیٹیولی ٹو دی ہول اسکول کلچر, اسکول انوائرمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو اس نے بڑا ان لائن کیا ہوا ہے. پھر انکوائرنگ ٹیچر ہے. انکوائرنگ ٹیچر کون سا ہوتا ہے؟ ڈیولپنگ این انکوائرنگ مائنڈ سیٹ, جس کے اندر انویسٹیگیٹو ابیلٹی آ جائے, انکوائرنگ مائنڈ سیٹ رکھنے والا. سو انکوائرنگ مائنڈ سیٹ اینڈ کلچر از فنڈامنٹل ٹو ٹیچر پروفیشن. سو ڈیولپنگ این انکوائرنگ مائنڈ سیٹ ہے. یہ جو انکوائری اسٹانس ہے یہ بڑا سینٹرل فوکس ہے کسی بھی ٹیچر کے پاس, جس کے ذریعے سے اس کے اندر کویشچننگ پاور آ جاتی ہے. سو فوکس آز always questioning, knowing why, knowing what, knowing how. 5W1H critical thinker ہو. So thinking کے لیے پھر وہ اس کو سوچ وچار اور انکوائرنگ مائنڈ سیٹ کی طرف جانا پڑے گا. کمیٹڈ ٹیچر بھی ہے. کمیٹڈ ٹیچر, the strength of any profession depends upon the degree of commitment of its members. So کسی بھی پروفیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے پروفیشن کا انحصار جو ہے وہ ڈگری آف کمٹمنٹ کے اوپر ہوتا ہے. کتنے آپ ڈیڈیکیٹڈ ہو, کتنے آپ ہول ہارٹیڈلی اس پروفیشن کے ساتھ.
تو وہ کمٹمنٹ طلباء کے ساتھ ہونی چاہیے، وہ کمٹمنٹ اپنے پروفیشن کے ساتھ ہونی چاہیے. جتنی طلباء اور پروفیشن کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ مضبوط ہوگی اتنا آپ بہتر ٹیچر جو ہے. دین مورل ایجنٹ بہت بڑی ایک ایٹیٹیوڈ ہے ٹیچر کی. مورل ایجنٹ کے طور پر ٹیچر ایز اے مورل ایجوکیٹر، ٹیچر ایک اخلاقی ڈیولپر ہے، اخلاقی طور پر طلباء کو تیار کرنے والا ہے، مورل ایجوکیٹر ہے. ٹیچر جو ہے وہ بچوں کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اچھی مثالیں قائم کرنے والا ہے. ٹیچر ایسا ہے کہ جو یہ مورل ایجنٹ کے طور پر وہ کاؤنسلر ہے، جو کہ ہر وقت بچوں کو نصیحت کرنے کے لیے موجود ہے. ٹیچر جو ہے وہ بچوں کے لیے ایک بڑا سازگار کیئرنگ ماحول جو ہے وہ پیدا کرنے والا ہے. طلباء کے اندر جو سوشل اور ایموشنل اسکلس کو ڈیولپ کرنے والا ہے. سوشل اسکلس بہت عام ہے آج کل ہمارے پاس، سوشل اسکلس کی کمی ہے. ہم تعلیم تو حاصل کر لی لیکن دوسروں کے ساتھ کس طرح سے آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے، کس طرح سے کولیبوریٹ کرنا ہے، کس طرح سے کوآپریٹ کرنا ہے، ہم نہیں سیکھ پائے. ایموشنل اسکلس بہت کم ہے، بڑی جلدی ہم جذباتی ہو جاتے ہیں. ایکسپرٹیز رکھنے والا ہے اور پرفیکشن والی ایکسپرٹیز پرفیکٹ ہے. سیلف ریگولیٹر ہے اور ڈیولپمنٹ کی طرف جانے والا ہے. سیلف ریگولیٹر، اس کو پتہ ہے کہ میری کیا ذمہ داری ہیں اور اپنی ان ذمہ داریوں کو بطریقے آسان وہ سر انجام بھی دے رہا ہے. سو مورل ایجنٹ ہے. رول ماڈل، جس کی ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ بات کی ہے. سو رول ماڈل کون سا ہے؟ رول ماڈل ایسا شخص ہے کہ جو دوسروں کو انسپائر کرتا ہے، دوسرے جو ہے اس سے انکرج ہوتے ہیں. سو انسپائرز اینڈ انکرجز ادرس، وہ رول ماڈل ہے. جو ٹیچر جس کے اندر انسپائریشنل کوالٹی آ جائے گی، انسپائریشنل ایٹریبیوٹ ہوگا، وہ گریٹ ٹیچر بن جائے گا. تو رول ماڈل ایسا ہے کہ جس کو ہم ایڈمائر کرتے ہیں. ایسا ہے someone who aspire to be like، جس کی طرح کے ہم بننا چاہتے ہیں، وہ رول ماڈل. سو ہم رول ماڈل کی طرح کے بننا چاہتے ہیں، ہم اس کو ایڈمائر کرتے ہیں، ہم اس سے انسپائر ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ دوسروں کو انکرج کرنے والا ہوتا ہے، وہ آنےسٹ ہوتا ہے. آنےسٹی جب بھی ہم ٹیچر کی کریکٹرسٹکس ایٹریبیوٹس کو دیکھتے ہیں تو یہ ٹاپ پر ہمیں نظر آتی ہے. افیکشنیٹ ہے، بچوں کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بڑا شفیقانہ جو ہے، مشفقانہ قسم کا اس کا تعلق ہے. بچوں کے ساتھ، کولیگز کے ساتھ بڑا لویبل اور افیکشنیٹ اس کا تعلق ہے، بچوں کے ساتھ بھی، بڑوں کے ساتھ بھی. تو یہی جو محبت والا جذبہ ہے وہ پھر بچوں کے اندر بھی آگے منتقل کرتا ہے، کیونکہ یہی محبت ہے کہ جو انسانی زندگی کو ورتھ لیونگ بنا دیتی ہے، جو انسانی زندگی کو بہتر بنا دیتی ہے. سو یہ کسی بھی آئیڈیل ٹیچر کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر لونگ اور کیئرنگ والی جو کوالٹیز ہیں یہ بھی موجود ہیں. لونگ بھی ہو اور کیئرنگ بھی ہو. گڈ لرنر ہے تو ہمیشہ سے اپنے آپ کو کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی طرف لے کر جانے والا. کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ، CPD، کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ، اور اس کے لیے گڈ لرنر ہونا ضروری ہے اور چیزوں کی جو فہم ہے وہ بھی رکھنے والا. انڈرسٹینڈنگ، گڈ انڈرسٹینڈنگ، چیزوں کی فہم و ادراک جو ہے وہ رکھنے والا. تو جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں ہمیں 4 طرح کے ٹیچرز ہمیں ملتے ہیں. 2 ٹیچر ہوتے ہیں. mediocre teacher, number 1 is the mediocre teacher, number 2 is the good teacher, number 3 is the superior teacher, and number 4 great teacher. جب ہم ٹیچرز کی ٹائپس کو دیکھتے ہیں آپ دیکھو کہ آپ میں سے جتنے بھی ٹیچر کے شعبوں سے وہ بستے ہیں، اگر آپ اس طرح سے ٹیچرز کی کو ہم کیٹیگرائز کریں، mediocre ٹیچر کون ہوگا؟ mediocre ٹیچر ٹیلز ہوں گے. mediocre ٹیچر جو ہے وہ صرف اور صرف بتائے گا. mediocre ٹیچر ٹیلز. mediocre ٹیچر سے اوپر گڈ ٹیچر آ جاتا ہے. گڈ ٹیچر ایکسپلینز، وہ ٹیلز بھی ہے اور ایکسپلینز بھی ہے، وہ بتائے گا بھی اور اس کو بیان بھی آگے کر دے گا، اس کو تفصیلاً بھی بیان کرے گا. پھر سپیریئر ٹیچر آ جاتا ہے، وہ بتائے گا بھی، ایکسپلین بھی کرے گا اور ڈیمانسٹریٹ بھی کرے گا. اینڈ دی فورتھ ون از which is the highest one is a great teacher. great teacher having additional quality of inspires، وہ انسپائر بھی کرے. تو بتانا، سمجھانا،
ڈیمانسٹریٹ کرنا اور اس کے ساتھ انسپائر کرنا جو ہے یہ گریٹ ٹیچر کی خوبی ہے. سو گریٹ ٹیچر کی جب ہم دیکھتے ہیں کوالٹیز جو ہیں، کچھ کوالٹیز میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کی. سو اے گریٹ ٹیچر از ٹیلنٹڈ، اے گریٹ ٹیچر از انرجیٹک. اے گریٹ ٹیچر جو ہے کوالٹیز آف اے گریٹ ٹیچر جب ہم کہتے ہیں گریٹ ٹیچر از ٹیلنٹڈ ہوتا ہے، وہ انرجیٹک ہوتا ہے، امبیشیس ہوتا ہے، چیئرفل ہوتا ہے، پھر ہیومینی ہوتا ہے، اسی طرح سے ایلوکوینٹ ہوتا ہے، ریسورسفل ہوتا ہے. تو یہ گریٹ ٹیچر کی جہاں آپ نے کچھ کریکٹرسٹکس پہلے بھی بیان کی تھی، رسپیکٹ ہے، کمیونیکیٹر ہے، کولیبوریٹو ہے، پیشنس ہے، سافٹ ہارٹیڈ ہے، مینٹور ہے، پرابلم سالور ہے، یا کچھ اور ہم نے ایڈ کر دی کہ وہ ٹیلنٹڈ ہوتا ہے. اس کے اندر وہ کوالٹی ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو وہ بیان کر سکتا ہے، ظاہر کرتا ہے، اور پھر وہی کوالٹیز آگے طلباء کے اندر بھی ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا ہے. انرجیٹک ہوتا ہے، فل آف انرجی ہوتا ہے، کلاس میں جاتا ہے تو ایکٹیو انداز میں جاتا ہے، ایمبیشیس، کچھ ویژن اس نے رکھے ہوئے ہیں، کچھ اس کے ارادے ہیں، کچھ اس کے گولز اور آبجیکٹیوز ہیں جن کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. چیئرفل، ہر چیز میں پھر وہ انتھوزیسٹکلی بڑے لطف کے ساتھ اس کو پڑھاتا ہے. ہیومینی، اس کے اندر دوسروں کے لیے رسپیکٹ ہے، دوسروں کے لیے آنر ہے، دوسروں کے لیے سافٹ ہارٹ رکھنے والا ہے. ایلوکوینٹ ہے، بڑا فصاحت و بلاغت کے ساتھ طلباء کے ساتھ بات کرنے والا ہے. اور ریسورسفل، ہیونگ اے اسٹرانگ باڈی آف نالج، سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہے. یہ چند جو میں نے ابھی بیان کیے. پھر کچھ افیکٹو اسٹریٹجیز ہیں جو کلاس روم کے اندر ایک افیکٹو ٹیچر جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، ایک گڈ ٹیچر استعمال کرتا ہے. ویژولائزیشن ہے، ویژول اور پریکٹیکل جو چیزیں ہیں وہ بہتر طور پر کرنے والا ہے. لیسن جو ہے اس کو بڑا پریکٹیکل انداز میں طلباء کے سامنے پیش کرتا ہے، ود ہیونگ ریئل لائف پرابلمس وہ طلباء کے سامنے پیش کرتا ہے، پریکٹیکل پرابلمس کو وہ پیش کرتا ہے. اور ایسا سبق ہوتا ہے کہ جو طلباء جن کو ویژولائز کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے سیکھ جاتے ہیں. تو ویژولائزیشن ایک اسٹریٹجی ہے جو ٹیچر کلاس روم کے اندر اور افیکٹو ٹیچر استعمال کرتا ہے. اس کے ذریعے سے طلباء جو ہے وہ ان کا جو فہم ہے وہ بہت حد تک بہتر ہو جاتا ہے، ریئل ورلڈ کے مطابق سے جو ریلیٹڈ پرابلم ہے تو وہ پھر سالو بھی کر سکتے ہیں. انٹریکٹیو وائٹ بورڈ یوز کرنے والا ہے، یوز انٹریکٹیو وائٹ بورڈز، ٹھیک ہے. اور انکرج کرتا ہے اسٹوڈنٹس کو کلاس روم ایکسپیریمنٹس کے اندر اور لوکل فیلڈ ٹرپس کے اندر، کیونکہ بچے کو جو پرابلم جن کا سامنا کرنا پڑنا ہے وہ تو لوکل سطح پر ہے. تو پرابلم سالور بنانا سب سے ہم اس طرح سے کوآپریٹو لرننگ ہے، یہ بھی اسٹریٹجی ہے. کوآپریٹو لرننگ کون سی ہے؟ یہ ایک ایسی ایجوکیشن اپروچ ہے کہ جس کے تحت کلاس روم ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آرگنائز کی جاتی ہیں اکیڈیمکلی اور پھر سوشل لرننگ ایکسپیرئنس کے ذریعے سے. So cooperative learning is an educational approach which aims to organize classroom activities into academic and social learning experience. اور اس میں کوآپریٹیولی تمام گروپس جو ہیں وہ آپس میں تمام طلباء جو ہیں وہ آپس میں انگیج ہوتے ہوئے کولیبریٹیولی، کولیکٹیولی اور کوآپریٹیولی پھر سیکھتے ہیں. ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ طلباء کو انکریجمنٹ ملتی ہے کہ مکس ابیلٹیز کے بچے ایک جگہ پر اکٹھے ہو کے کام کریں. ہائی اچیورز ہیں، ایوریج ہیں، لو اچیورز ہیں، ان تینوں کا ایک گروپ بن گیا تو مکس ابیلٹیز کا ایک گروپ بن گیا جو کہ اکٹھا مل کر کوآپریٹیولی کام کرتے ہیں، لرن کرتے ہیں اور پھر باقی طلباء کے سامنے بیان کرتے ہیں. اور اس سے کیا ہوگا کہ اسمال گروپس اور ہول کلاس ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ پروموٹ ہوتی ہیں. تو یہ افیکٹو ٹیچر جو ہے یہ کلاس روم کے اندر ایکٹیویٹیز کو بھی یوز کرتا ہے. اس کی جو ٹیکنیکس کوآپریٹو لرننگ کی ہے جیسے تھنک پیئر شیئر ہے، یہ ایک ایکٹیویٹی ہے، تھنک پیئر شیئر. اسی طرح سے جگسا ایکٹیویٹی ہے. تھنک پیئر شیئر میں کہ اسٹوڈنٹس اسٹڈی اے پرابلم سائلنٹلی، may write down thoughts, then students pair up with the peer and discusses his or her idea and then listens to the ideas of his or her partner. تھنک پیئر شیئر میں کلاس کے اندر ایک
پیر اے ہوتا ہے یا پیر ہے تو پیر میں ایک جو ہے وہ اے ہے اور دوسرا بی ہے. سو اے جو ہے وہ بی کو منتخب کرتا ہے جبکہ بی کلاس کی دوسری سائڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے. اب اے جو ہے وہ کچھ چیز بیان کرتا ہے, بیان کرنے کے بعد بی کو بھی اس سے ایڈیشنلی اگر انفارمیشن ہے تو وہ بیان کرنا ہوتی ہے, اور اگر ایڈیشنل انفارمیشن نہیں ہے تو پھر اب جو اے والی انفارمیشن ہے اسی کو ریپیٹ کرنا ہوتا ہے. سو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بی کلاس کا کوئی بھی فرد ہو سکتا ہے. اے ٹیچر کی طرف سے ڈیزگنیٹ کیا جاتا ہے, بی جو ہے وہ اے ڈیزگنیٹ کرتا ہے, اور وہ کوئی بھی طالب علم ہو سکتا ہے. اس میں تمام طلباء کو متوجہ ہو کے ایک ہی بات کو سننا پڑتا ہے, کیونکہ کوئی بھی بی ہو سکتا ہے اور اس کو وہ بات پھر رپیٹ کرنی ہے, نہیں تو اس سے اضافی بات ایڈ اپ کرنی ہے. اس طرح سے جگسا ہے. اسٹوڈنٹس آر ڈیوائیڈڈ انٹو ٹو گروپس. ہوم گروپ ہوتا ہے اور ایکسپرٹ گروپ ہوتا ہے, اور اس ہیٹروجینیس ہوم گروپ کے اندر ہر طالب علم جو ہے ان کو ڈفرینٹ جو ٹاپک ہے وہ اسائن کیا جاتا ہے. اینڈ آفٹر اسٹوڈنٹس ہیو دی ہوم گروپ اینڈ فارم دا نیو گروپ دیٹ از ایکسپرٹ گروپ, پھر وہ بن جاتا ہے. اور ان ایکسپرٹ گروپ اسٹوڈنٹس لرن دی مٹیریل ٹوگیدر بفور ریٹرننگ بیک ٹو دیئر ہوم گروپ. سو ہوم گروپ کے بعد ایکسپرٹ گروپ بنتا ہے, اور ایکسپرٹ گروپ کے بعد واپس وہ ہوم گروپ میں جا کے باقی سب کو پڑھاتے ہیں. یہ جگسا, یہ تکنیک ہے کوآپریٹو لرننگ. جیسے ایک گروپ کے اندر 5 لوگ ہیں تو 5 کے پاس ڈفرینٹ ٹاپک ہے. 1 کے پاس ایک ٹاپک ہے, 2 کے پاس, 3 کے پاس, 4 کے پاس, 5 کے پاس, 5 کے پاس ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں. یہ ہوم گروپ. یہاں سے کیا ہوگا, یہ ایکسپرٹ گروپ کے اندر چلے جائیں گے. اگر 5 گروپ ہیں تو 5 کا ٹاپک 1 والے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں گے, ٹاپک 2 والے دوسری پہ, ٹاپک 3 والے تیسری پہ, 4 والے چوتھی پہ, اور ٹاپک 5 والے 5ویں جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں گے. تو یہ 5 ایکسپرٹس گروپ بن جائیں گے جن میں ہر ایک کے پاس سیم سنگل وہی پرابلم ہوگی, اور وہاں پہ وہ ایز اے ایکسپرٹ اس کے اوپر اپنی انفارمیشن جو ہے وہ گیدر کریں گے, کلیکٹ کریں گے, لکھیں گے. تو ان 5 کے پاس ایک کلیکٹیولی انفارمیشن آ جائے گی. اب وہ کلیکٹیو انفارمیشن آنے کے بعد وہ 5 واپس اپنے اپنے ہوم گروپ کے اندر چلے جائیں گے. تو آپ جب ہوم گروپ کے اندر جائیں گے تو وہاں پر ہر ایک کے پاس پھر سے وہ 5 ڈفرینٹ پرابلم ہوں گی, اور 5 ڈفرینٹ پرابلمس کے اوپر جو کنٹینٹ ہے وہ ایک کا نہیں ہوگا, بلکہ ہر ایک کے 5 لوگوں کی سوچ پر مبنی ہے. اور ہر طالب علم جو ہے وہ باقی 4 کو پڑھائے گا. ٹاپک 1 جو ہے وہ 4 کو پڑھائے گا, ٹاپک 2 پھر باقی 4 کو پڑھائے گا, ٹاپک 3 جو ہے وہ باقی 4 کو پڑھائے گا, ٹاپک 4 اینڈ دین ٹاپک 5 باقی 4 کو وہ پڑھائے گا. اس طرح سے جگسا تکنیک جو ہے. جگسا 2 ہے. Member of home group are assigned separate portion of same material, and each member must become an expert of his or her assigned portion and teach the other member of the home group. پھر ریورس جگسا, اسی طرح سے کنسنٹرک سرکل ہے, ریسیپروکل ٹیچنگ ہے. یہ چند جو کوآپریٹو لرننگ کی ٹیکنیکس ہیں. پھر انکوائری بیسڈ انسٹرکشن ہے, کوشچن آنسر کے ذریعے سے, جس میں اسٹوڈنٹس کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ سوالات پوچھیں اور پھر اپنے آئیڈیاز کو انویسٹیگیٹ کریں, اور انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد کسی نتیجے پر جو پہنچیں. یہ انکوائری بیسڈ انسٹرکشن ہے. ڈفرینسیشن ہے. ڈفرینشیٹ یور ٹیچنگ بائی ایلوکیٹنگ اسٹوڈنٹس یونیک لرننگ نیڈس means individual with higher academic capabilities. تو یہ ڈفرینسیشن ہوگی. ٹیکنالوجی ان کلاس روم جو ہے یہ ٹیچر جو ہے وہ یوز کرتے ہیں, اور ان کا آپریٹنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ٹیچنگ کو بہتر انداز میں ایکٹیولی طلباء کو انگیج کرتے ہوئے پڑھایا جا سکتا ہے. بیہیویئر مینجمنٹ ہے. پھر پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے. بیہیویئر مینجمنٹ اسٹریٹجی کیا ہے کہ جس میں ٹیچر جو ہے امپلیمنٹ کرتا ہے افیکٹو بیہیویئر مینجمنٹ اسٹریٹجی. کیوں کہ اس کے ذریعے سے وہ چاہتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی توجہ کو اپنی طرف متوجہ کرے. گین یور اسٹوڈنٹس اٹینشن جو. پھر گین یور اسٹوڈنٹس رسپیکٹ ہے. گین یور اسٹوڈنٹس رسپیکٹ اینڈ انشور اسٹوڈنٹس ہیو ایکول چانس آف ریچنگ دیئر فل پوٹینشیل. سو جو ڈفرینٹ ٹیچنگ اسٹریٹجیز ہیں کوئی بھی ٹیچر اپنی افیکٹو ٹیچنگ کے لیے کلاس روم کے اندر استعمال کرتا ہے, اس میں ایک اور جو ہے وہ بیہیویئر مینجمنٹ ہے. سو افیکٹو بیہیویئر مینجمنٹ اسٹریٹجی جو ہے
یہ کسی بھی کلاس کے اندر بہت اہم ہے اسٹوڈنٹس کی اٹینشن کو حاصل کرنے کے لیے. ٹو گین یور اسٹوڈنٹس ریسپیکٹ اینڈ آلسو انشور اسٹوڈنٹس ٹو ہیو این ایکول چانس آف ریچنگ دیئر فل پوٹینشیل. سو اس حوالے سے بیہیویئر مینجمنٹ جتنا بہتر ہوگا، جتنا اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ڈسپلنڈ انداز میں کلاس روم کے اندر رہیں گے، اتنی اسٹوڈنٹس کی اٹینشن صحیح رہے گی اور اتنے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے فل پوٹینشیلس کو استعمال کرتے ہوئے سیکھ پائیں گے. ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ کلاس روم کے اندر فن اور انٹریکٹیو ریوارڈز چارٹس بنایا جا سکتے ہیں. فن اور انٹریکٹیو ریوارڈ چارٹس کے ذریعے سے ہم اسٹوڈنٹس کو اس طرح سے انکریج کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے افیکٹو بیہیویئر کے ذریعے سے، اپنی شوئنگ گڈ بیہیویئر کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس چارٹ کے اوپر اپ اینڈ ڈاؤن جو ہیں وہ موو کر سکے. کیوں کہ دوز ہو شو گڈ پازیٹیو بیہیویئر وہ چارٹس میں اوپر آتے جائیں گے، اور جن کے اندر بیہیویئر مینجمنٹ ایشوز ہوں گے، جن کے اندر ڈسپلنری ایشوز ہوں گے، وہ اس چارٹ میں ڈاؤن ہوتے جائیں گے. اور اینڈ پر جو ہے وہ ٹاپ اسٹوڈنٹ جو ہے ہی اور شی شوڈ ریسیو اے پرائز ایٹ دی اینڈ آف دا ویک. سو اس طرح سے ہم بچوں کے بیہیویئر کو بہتر طور پر مینیج کر سکتے ہیں کلاس روم کے اندر. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کرکٹ کے میچ کے اندر بھی آج کل ٹیم جو ہیں جن کے جو فیئر پلے گیم زیادہ جو کرتی ہیں، تو فیئر پلے کے حوالے سے ان کو پوائنٹس ملتے ہیں. سو دوز ہیونگ اے فیئر پلے they can get points. Those students who have managed their behavior, they get some points, they get some type of rewards from the teacher. اور اس طرح سے ان کو کلاس روم کے اندر جو ہے وہ بہتر اسٹوڈنٹ کے طور پر، گڈ اسٹوڈنٹ کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ویک آپ اس کو کوئی ریوارڈ دے سکتے ہیں. اس طرح سے وہ بیہیویئر مینجمنٹ کی طرف آ جاتے ہیں، یا ان کے بیہیویئر کو مینیج کیا جا سکتا ہے. اور اس اسٹریٹجی کے ذریعے سے آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے فل پوٹینشیلس کو استعمال کر سکتے ہو ٹوورڈز لرننگ، تاکہ وہ بہتر طور پر سیکھ بھی سکے. اسی طرح سے پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے، ریگولر پروفیشنل ڈیولپمنٹ پروگرامز کے اندر جو ہے وہ انگیج کیا جائے. سیشن جو ہیں جن کے اندر جو ہے وہ نیو ایجوکیشن ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی بات ہو رہی ہو. سو ٹیچرز کی افیکٹو ٹیچنگ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی جو ٹیچنگ ہے اس کو امپروو کرتے رہیں، اپنی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کرتے رہیں، اور اس کے لیے وہ ایجوکیشن ٹیکنالوجی کے استعمال کرنے کے حوالے سے مختلف سیشنز کو اٹینڈ کریں. آن لائن سیفٹی ٹریننگ کے جو پروگرامز ہیں، اور پھر کس طرح سے آپ ٹیچنگ اسسٹنٹ کو اور باقی جتنی بھی ریسورسز ہیں جو اسکول کے اندر اویلیبل ہیں، ان کو اپنی کلاس روم کے اندر اور اپنی ٹیچنگ کے لیے کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. سو اس حوالے سے پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے پروگرامز کو ریگولرلی جو ہے ان کو اٹینڈ کرتے رہنا چاہیے اور ان میں انگیج رہنا چاہیے. سو یہ چند اسٹریٹجیز جو تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئیں. سو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس لیکچر کو غور سے سنا. اللہ حافظ.